جائی صاحب وقت پہ آیا کریں, آپ نے پڑھنا تھا آکے قصیدہ بردہ شریف, تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. قصیدہ بردہ شریف نہیں آپ نے پڑھا. ہاں جی بسم اللہ. اور آج جو ہے بدر صاحب بھی لیٹ آئے ہیں, جو کبھی لیٹ نہیں آتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی اور میرے مسلمان بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بیٹوں, بزرگوں, دوستوں جو دنیا بھر سے اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ اس محفل پاک میں شریک ہیں, اور خاص طور پر ہندوستان سے ہنس راج ہنس جو وہاں کے بہت بڑے فنکار ہیں ہندوستان کے, اور ممبر بھی ہیں ان کی پارلیمنٹ کے, وہ ہماری محفل کو ضرور دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں مدتوں سے لوگ کہاں کہاں ہماری محفل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کشمیر سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے وہاں سے, امریکہ سے مستقل لوگ, اللہ کا شکر ہے وہ دیکھتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا انقلاب ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم اس طرح کی بات کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں میل دور جو تھا وہ حضرت ساریہ کو کہا, یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ حملہ ہونے والا ہے. تو لوگ کہتے ہیں مذاق ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لو جی اتھے بیٹھے انہوں نہیں کرتا. صحابہ کرام میں سے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دور سے جنگوں میں پکارتے تھے. حضرت خبیب نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جب کفار نے مسلمانوں کے الیف قابلے پہ جو تھا قبیلہ اس پہ حملہ کیا, ان کو شہید کیا حرم پاک میں, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی مدد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کی جائے گی, آپ کی مدد کی جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہے, مکہ اور مدینہ کا فاصلہ تقریباً 550 کلومیٹر ہے, تو وہاں سے یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے بات پہنچ گئی. تو آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا. حافظ جی جا رہے ہیں آپ؟ اچھا, حافظ صاحب کی بڑی ہمت ہے جی, آج یہ آئے ہیں ان حالات میں. ان کے آج والد صاحب کا وہ جو ہے وہ 40واں تھا, تو میں نے ان کو ڈانٹ پلائی تھی. وہ 40واں تو شروع ہونا ہے ذرا لیٹ, تو میں نے کہا صبح 8 بجے کون سا 40واں ہوتا ہے. تو وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ پہنچ گئے صبح صبح, بڑی ہمت ہے ان کی. اور آپ سب لوگ جو آتے ہیں تو, لیکن آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کا دور سے آنا, جو جتنا دور سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے, تو پھر وہ کاش کہیں کہ ہم اس سے بھی دور سے ہوتے اور آتے. لیکن ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کے لیے, پیٹ کی بھوک کے لیے, کل رات کو وہ کھانے پہ نبیل ملک صاحب اور شفیق قادری نے کل کھانے پہ رات کو بلایا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. انس صاحب نے مجھے کہا جی ضرور جائیں وہاں پہ, ضرور چلیں. میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو وہ بیدیاں روڈ میں کہیں آگے جا کے کوئی نیا شنواری کھلا ہے, اور میں حیران کہ دنیا وہاں پہ اتنی پہنچی ہوئی. ہمارے جانے سے پہلے کوئی تقریباً 400-500 کار تھی جی, پھر جگہ ہی نہیں ملی. پھر کار باہر وہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا, باہر وہ پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں, وہ کار لے جاتے ہیں اور کھڑی کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اندر وہ ایکڑوں میں ہے شنواری, اور وہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی, کوئی جگہ نہیں تھی, نہ اوپن میں جگہ تھی, نہ وہ کمرے سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بیٹھنے والی, بیٹھ کے بنائی ہوئی ہے پٹھانوں کی طرز پہ, کسی جگہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. خیر وہ مینیجر کو یہ ان کا واقف تھا, وہ نبیل صاحب کے بھائی نے اس سے کوئی پرانی دوستی کا حوالہ دیا, اسے ہمیں بڑی مشکل سے ایک جگہ جو تھی کی. اور 2 گھنٹے ہمیں پہلے یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. وہ ڈیفنس میں آگے وہ بن رہا تھا کوئی پل, وہاں جا کے کھانے کا آرڈر دیا. وہ کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے 2 گھنٹے, رات کو 1 بجے ہم گھر واپس آئے ہیں. میں کہا روٹی کے لیے میں نے تو ٹوٹل 3 بوٹیاں کھائی ہیں. میں کہا 3 بوٹیوں کے لیے اور آدھی روٹی کے لیے جو 1 بجے رات تک پھر سحری کے وقت اٹھنا تھا. تو میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ ہم
روٹی کے لیے کتنا ٹائم لوگ ضائع کر رہے تھے، اور وہاں جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کب سے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہاں ہر بندے کو کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور لیٹ آئیں گے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی لگیں گے، اور روٹی کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے 5 سے 6 گھنٹے ضائع کرتا ہے صرف روٹی کے لیے۔ تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہاں فیملیز بیٹھے ہوئے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ مفت مل رہا ہے یہاں پہ، اور منتیں اور رش، اور وہ بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس اندر جگہ نہیں ہے، لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہیں، جب اندر سے گاڑی فارغ ہو، کوئی جگہ فارغ ہوگی، ٹیبل کوئی جگہ، تو پھر جی اندر بلایا جائے گا۔ حیران ہوں، ایک طرف اتنی غربت اس ملک میں، لوگ نان جوین کو ترستے، سوکھی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی، اور ایک طرف ہمارے ملک کا جو اشرافیہ ہے وہ، میرا خیال ہے کہ رات کو جو بل انہوں نے دیا وہ تقریباً 40,000 روپے کے قریب تھا، ہم چند بندے تھے، تو کوئی 40-50 ہزار روپیہ وہاں بل، اور ٹپ جو تھا وہ 1,000 روپیہ لوگ ٹپ دے رہے تھے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ ایکڑوں میں ریسٹوران ہیں اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے خوش بخت ہیں کہ آپ کسی روٹی کے لیے نہیں، انتظار کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا روز ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے اتنے نور اور روشن ہوں گے، ان پہ سروں پہ ان کے تاج ہوں گے، لوگ جب وہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، کہیں گے کہ مجھے لگ رہا ہے کوئی نبی نے، وہ کہیں گے نہیں نبی تو نہیں، انبیاء نہیں، کہیں پھر شہید ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے لوگ، کہتے ہیں نہیں، حکم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ اور رسول کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ اور رسول کی خاطر۔ تو آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آئے ہیں، کسی بندے کے لیے نہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے، میں پوسٹیں پڑھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، کوئی جو ہے وہ صاحب کسی کے پیر گئے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی لیڈر گیا ہوا ہے، تو لکھ کیا رہے ہیں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میرے قائد وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے ان کی زیارت کے لیے۔ استغفر اللہ، مدینہ منورہ بھی جا کے کسی اور طرف بندے کا دھیان ہونا چاہیے، ان سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ سارے پیر جو ہیں ان کے قدموں کی دھول تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو انڈائریکٹ طریقے سے غیر شعوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے۔ پیروں کی محبت، لیڈروں کی محبت، اپنے انہوں نے سروں کے اوپر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کڑے چڑھا دیے ہیں، دولے شاہ کے چوہے بنا دیے ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کے ذہن میں نہیں جاتی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں کسی کی طرف دیکھنا کیوں ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مدینہ شریف تھا میں کافی سال پہلے، کہنے لگے جی یہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو ان سے جا کے ملانا ہے۔ میں گیا مدینہ شریف بھی آ کے کوئی بڑا ولی اللہ ہوگا؟ مدینہ شریف آ کے ہم کسی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام تو ان کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتی نہیں تھی، وہ تو اپنے گھروں میں بھی جاتے تھے تو ان کو تڑپ ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی۔ تو پچھلی دفعہ میں نے بات شروع کی تھی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیں ہمارے لیے آج ہم کہتے ہیں کوئی عہدہ مل جائے بڑا، اللہ نے مجھے بڑے بڑے عہدے دیے، میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کس طرح عہدے جو ہیں وہ لوگوں کے اندر رعونت اور فرعونیت پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے نا، پچھلی حکومت میں کچھ وزیر تھے جو اسلام کے خلاف باتیں بکواس کرتے تھے، اب جیل میں ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ انقلابات ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتا ہوں، بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں یہ جو اب آنے والے وزیر اعظم کے جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، تو میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ میں نے کہا رات کو میں نے دیکھا ہے کہ ابابیل آئے ہیں، ان کی چونچوں میں میں نے کنکر دیکھے ہیں خواب میں، اور لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ شام کو حکومت گئی، اور وہی لوگ جو کہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی انہیں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور وہ جیلوں میں تھے۔ تو یہ لوگ بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے تھے
جنہوں نے تخت و تاج جو تھا اس کو تج دیا، اس کو ٹھوکر ماری آگے. تو کسی نے کہا تھا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کا وہ ہے کہ دو عالم سے کرتی، اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آشنائی ہو جاتی ہے نا اس بارگاہ سے، جب رب سے تعلق بندے کا قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں اس کو پرواہ کرتا، وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. وَتَبَتَّلِ اللَّهِ تَبْتِيلًا سورہ مزمل میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے کٹ کر میرے ہو جاؤ، سب سے کٹ کر. تو یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے کٹ کر اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، احباب سے، دوستوں سے، محفل سے، ہوٹلوں سے، کلبوں سے دور ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، کٹ کے دنیا سے. یہ جو چند گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. میں نے جیسے آپ سے بارہا کہا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، قیامت تک سچ ہے. اس میں شک کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاں ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں ملائکہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے دیکھا تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خالص تیرے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تیرے محبوب کا ذکر وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم جب یہ لوگ ہمارے تھے نا جی، تو ہم دنیا پہ حکومت کرتے تھے. ہمارے نام سے لوگ ڈرتے تھے، ہمارے لباسوں سے نہیں، ہمارے ٹونوں سے نہیں. خشک روٹی کھانے والے جو تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیسر و کسریٰ کے لوگ کانپتے تھے. اور کتنے پیوند تھے؟ 17 پیوند لگے ہوئے تھے لباس کے اوپر. جو جبہ پہنا ہوا تھا قمیض 17 پیوند لگے ہوئے تھے. تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ کچھ کپڑے اچھے پہن لیں، آگے بڑے بڑے عیسائیوں کے لیڈر آئے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا ہماری عزت لباس سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے. آج ہم کس طرف چل پڑے؟ ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے فرانس میں، ایک کھانا پر ہیڈ 1 لاکھ روپیہ، اور وہ کھانے کھاتے ہیں. غریب ملک ہے ہمارا، 1 لاکھ روپیہ پر ہیڈ پہ کھانے کھائے جا رہے ہیں. کیا اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے؟ اب وہ لوگ کون تھے جن کو آشنائی ملی کہ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کا بادشاہ ہے. بلخ جو تھا بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت، وہاں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. میں کئی دفعہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں، میں تو لاء کا آدمی تھا، اگرچہ بزرگوں کی اولاد تھے، لیکن اس طرف کیسے آ گئے کہ سارے ملک کا جو سب سے بڑا دینی پروگرام تھا وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. آج 7 سال سے زیادہ ہو گئے. تو قدرت جو ہے وہ سلیکٹ، آپ میں سے ہر کوئی جو یہاں آیا ہے یہ قدرت کی سلیکشن ہے. آپ کی ہمت نہیں ہے بستر سے نکلنا صبح کے وقت. اور میں تو کئی دفعہ مذاق سے ٹیسٹ کے لیے بڑے بڑے پیروں کو، مولویوں کو فون کرتا ہوں صبح کے وقت، کوئی فون نہیں اٹینڈ کر سکتا، سارے ستے پئے ہوتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی صبح جو ہے وہ 11-12 بجے ہوتی ہے. صبح کوئی الا ماشاءاللہ، یا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بیچارے علماء ہوتے ہیں نا محلوں کے غریب، ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اٹھنا ہے. تو ورنہ یہ جو بڑے علماء، بڑے پیر جو ہیں، ان میں سے الا ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی 20% یا 25% اٹھ جاتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں تو بہت بڑی بات ہے صبح کی. تہجد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1 لاکھ میں بھی ایک پڑھتا ہوگا شاید کوئی، باقی تو معاملات جو ہیں سوئے پڑے ہوتے. تو آپ لوگ اس رضائی سے سردیوں کی راتوں میں نکلنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کہا سیدہ عائشہ صدیقہ کو، ان کے حجرے میں تھے، تو کہا اگر تم اجازت دو تو میں ذرا حاضری نا اللہ کی بارگاہ میں دے لوں، یعنی میں اٹھ کے نوافل پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے آپ کا قرب رہے، لیکن آپ کا فرمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ساری رات کھڑے ہوئے اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر. سردیوں کی رات چھوڑ کے لحاف جو ہے، یہ بزرگان دین جو تھے وہ یہ کرتے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کا بادشاہ، اتنا خوبصورت وہ جو تھا اپنا بیڈ، آج تو تصور بھی نہیں ہو سکتا.
ہمارا بڑے سے بڑا سرمایہ دار ویسا بیڈ نہیں بنوا سکتا جیسے وہ بنواتے تھے، قیمتی بیڈ اس پہ لیٹا ہوا ہے۔ اور وہاں اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ خوشبوئیں بادشاہ کے پہلے آنے سے پہلے بیڈ روم میں خاص قسم کی قیمتی، اب تو خوشبوئیں بھی 2 نمبر۔ وہ ہمارے بدر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے فرمائش ہماری بیٹیوں نے کی تھی، میں نے لگایا ہوا تھا مجموعہ، انہوں نے مجھے لا کے دیا عطر، مجموعہ بڑا زبردست عطر ہے، تو انہوں نے مجھے لا کے دیا، میں نے لگایا ہوا تھا۔ تو جب میں ہماری ماہانہ محفل تھی اوپر گیا تو 1-2 بیٹیوں نے کہا میاں جی خوشبو کتوں لے آئے تو بڑی زبردست، سانو بھی دیو۔ میں نے بدر صاحب سے کہا، انہوں نے کہا میں لے آؤں گا۔ بدر صاحب لے آئے جی، 1 وسیم صاحب کے لیے اور 4 بیٹیوں کے لیے، کہنے لگے یہ 5 میں لایا ہوں۔ وہ جب سونگی تو اس میں خوشبو کا نام ہی نہیں تھا، 2 نمبر۔ اور دی کنہوں نے، خریدی کن کے سے؟ ماشاءاللہ مدنی جو ہے وہ عطر اور فلانا اور یہ وہ جناب جی، وہ دکان کا نام یہ رکھا ہوا ہے، سر سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے، دکان ہے، اور 2 نمبر۔ میں نے وہ جب سنگا میں نے کہا بدر صاحب اس میں تو خوشبو ہی نہیں ہے۔ کہہ لے میں بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ خوشبو نام کی کوئی چیز، جعلی بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اس زمانے میں جعلی کا تصور نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں نا، آج سے 40 سال پہلے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 50 سال پہلے، یہ جو اب انڈے جعلی آئے ہیں، یہ جو بن رہے ہیں، یہ جو فارمی، اس کا تو تصور نہیں تھا۔ دیسی وہ ہوتا تھا انڈا، آپ یقین کریں کہ انڈا جب بنا رہی ہوتی تھی نا والدہ محترمہ، اس پہ گھی ڈال کے، اور دیسی گھی ہوتا تھا، اس کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلتی تھی، اور انڈے میں وہ لذت ہوتی تھی۔ بیکری کے آگے سے آپ گزر جائیں تو خوشبو ہی نہیں ختم ہوتی تھی بیکری۔ کیک جو تھا وہ کھا لیں۔ آج صبح ایسے ہی مجھے دل میں خیال آ رہا کہ گاجر کا حلوہ ہم کھاتے تھے جب اتنے تھے، یہ جج صاحب جتنے تھے، تو گاجر کا حلوہ جو ہے اس میں سے لپٹیں، اور اتنا لذیذ ہوتا تھا کیونکہ انڈے اصلی اس میں جو مکھن ہے وہ گھی وہ اصلی ڈالا ہوتا تھا، بادام اصلی ہوتے تھے، فلاں وہ ساری چیزیں تو مزیدار۔ تو میں کہا کرتا تھا اپنے، میں بہت قریبی شاگردوں کو سلاتا ہوں کہ میں جب بڑا ہوں گا نا تو میں روز کا ½ کلو جو ہے وہ گاجر کا حلوہ لے کھانا کرنا ہے۔ جب میں نے کہا کھانے کے قابل ہوئے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ وہ نہیں کھا سکتے تسی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ تو بادشاہ سویا ہوا ہے خوشبوؤں میں، نصف شب کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ، نیت اگر بندے کی ٹھیک ہو، فطرت اس کی سلیم ہو، تو اللہ تعالیٰ نواں انقلاب ہر آدمی کی زندگی میں لاتا ہے۔ کسی وقت بھی آپ ولی اللہ ان صف میں شامل ہو سکتے۔ تو سوئے ہوئے ہیں گہری نیند، تو ایک دم اوپر چھت پہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، دپڑ دپڑ۔ بادشاہ سلامت آواز دی نیچے سے جلال سے، انہوں نے کہا کون ہے چھت پہ؟ انہوں نے کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو اس وقت چھت پہ نصف شب کو؟ اس نے کہا میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ بیوقوف آدمی، چھت پہ کبھی اونٹ ہوتا ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، چھت پہ اونٹ نہیں ہوتا تو یہ شاہی جو ہے بستر، اس کے اوپر بیڈ پہ لیٹ کے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ ہو سکتا ہے، اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہے جو بندہ سویا ہوا ہو۔ یہ جب خیال آیا تو آپ ہل گئے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھا اوپر جا کے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں۔ چند دن گزرے تو آپ جب تشریف لائے اپنے بیڈ روم میں تو وہاں خادمہ جو تھی، نوکرانی جو تھی، وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ بادشاہ کا بیڈ، وہ کہیں کام کرتی رہی، صفائی کرتی رہی، موسم تھا گرمی کا، تو وہاں انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوتا تھا کہ ہوائیں چلتی تھی، اور باغات تھے بہت بڑے جن میں بادشاہ کا محل تھا، تو وہ ہوا جو لگی نا اس کو، تو وہ نوکرانی سو گئی، بیڈ کے اوپر ہی صاف کرتے کرتے سو گئی۔ بادشاہ آیا، اس کو جلال آیا، اس نے کہا میرے بیڈ دے اوتے نوکرانی؟ آج آپ دیکھ لیں نا، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، نوکرانی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز پکڑ لے۔ تو وہ اس کو درہ منگوایا اور اس کی پٹائی شروع کی کہ تم سوئی کیوں؟ پہلے تو وہ روئی تھوڑا سا، اس کے بعد اس نے کہہ کے لگانے شروع کر دی۔ وہ جو اس کو مارتے تھے درہ، وہ اتنا ہی ہنستی تھی اونچی اونچی۔ بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوا، اس نے کہا ابھی پینٹی لگی، یہ کہہ کے لگا رہی ہے۔ اس نے کہا بات کیا ہے، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ کہنے لگی ہنس لیے رہی ہوں کہ میں تو چند گھڑیاں اس بیڈ پہ سوئی ہوں تو مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو آدمی اتنے سالوں سے اس پہ سو رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟
یہ تھا وہ لمحہ جب ابراہیم بن ادھم نے کہا یہ کیا ہوا، سوچ میں پڑ گئے، کوئی طبیعت پہ بوجھ پریشانی ہے، اس سوچ میں گم ہے، اور وہ نوکرانی جو تھا اس کو فوری آزاد کر دیا، اور ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ جڑا اتنے سال ستا بیٹھتے وہ نال کی ہوئے گا، میں تو اس لیے ہس رہی ہوں، چند گھڑیوں میں مجھے اتنے کوڑے پڑ گئے۔ محل میں گئے، اب یہ چل رہا ہے سارا، تو دربار عام جو جہاں بادشاہ بیٹھ کے لوگوں کی شکایات سنتا تھا، اپنے آرڈر جاری کرتا تھا، اس کا یہ تھا کہ بڑا اوپر تخت بنا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے دائیں بائیں جو ہے وہ، اگر آپ نے کبھی وہ فلمیں دیکھی ہوں پرانی انڈیا کی جہاں بادشاہوں کا دکھایا ہوتا ہے انہوں نے، تو وزیر دائیں بائیں سارے بیٹھے ہوتے تھے، چوبدار باہر ہوتے تھے، پردے خوبصورت لٹک رہے ہوتے تھے۔ میں نے تو 2-4 دفعہ مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کا، گورنر ہاؤس بڑی دفعہ گیا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ دنیا ہی الگ ہے، جس آدمی نے نہیں دیکھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تبھی تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں وہاں جب یہ چوبداریوں سے گزرتے ہیں، اور یہ محلات شاہی، اللہ اکبر، وہاں واقعی بندہ جو ہے اپنا ایمان بچائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑا ایک پنجاب کا زمیندار تھا، تو اس نے کسی مقدمے میں مشورے کے لیے بلایا، تو جب اس نے مشورے کے لیے بلایا تو علامہ اقبال وہاں پہ جب گئے تو اندر انہوں نے کہا جی بیڈ روم میں، جب علامہ بیڈ روم میں گیا تو وہ بیڈ روم اتنا بڑا جتنا ہمارا بڑا حال ہے، اتنا بڑا تھا، بیڈ تھا، بڑے اعلیٰ قسم کے بستر اس پہ تھے۔ علامہ جب لیٹنے لگا نا تو اس کو فوری خیال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پہ لیٹتے تھے، اور آپ کے جسم اثر پہ نشان پڑ جاتے تھے چٹائی کے، میں عاشق رسول بنتا ہوں تو میں اس بیڈ پہ سوؤں۔ یہ خیال آیا تو رونا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار میں نے ایک چٹائی لے آ دیو تو ایک مصلح لے آ دیو، وہ زمین پہ ڈال کے انہوں نے کہا علامہ صاحب کی کر رہے تھے اتنا بڑا بیڈ۔ یہی واقعہ میں نے پڑھا ہوا تھا، تو میں یہ جو ہے رحیم یار خان میں ایک سالانہ سیرت کانفرنس ہوتی ہے، جو بھی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ کراتا ہے، بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے۔ میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے شیخ زید بن سلطان النہان کا جو محل تھا اس میں ٹھہرایا مجھے۔ وہ جی اتنا بڑا بیڈ روم تھا، بیڈ روم کے ساتھ جو ڈریسنگ تھی وہ ڈریسنگ بھی وسیم صاحب اتنی ہوگی جتنا میرا بیڈ روم ہے، اس سے زیادہ ڈریسنگ۔ یہ ہمارا ڈرائنگ اوپر آپ نے دیکھا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ نصف جو ہے اس کا، وہ ڈریسنگ ٹیبل جہاں پہ ہے۔ جج صاحب بیٹھے رہیں، نہیں جانا آپ نے، چلو بیٹھو یہاں پہ۔ آگے وہ باتھ روم جو تھا، باتھ روم اتنا بڑا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم، کہ نہانے کے لیے اس کے اندر کتنے سسٹم لگے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں جب اندر گیا تو ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے تھے، فریش فروٹ پڑا ہوا تھا، اور بڑے انتظامات وغیرہ تھے۔ تو جب میں بیڈ میں داخل ہوا تو بیڈ کے دونوں طرف، ادھر انٹرکام ادھر بھی ٹیلی فون، بیڈ اتنا بڑا تھا دونوں طرف ٹیلی فون تھے، کہ اگر اس طرف بندہ جو ہو رات کو پلسیٹا مارے تو ادھر ٹیلی فون، اور ادھر کا ادھر فون۔ یہ میں بیٹھا تو مجھے علامہ اقبال کا یاد آ گیا۔ میں نے کہا علامہ اقبال جو تھا وہ بھی اس طرح ہی اس نے کیا تھا، تو میں کیسے اس بیڈ پہ سو سکتا ہوں؟ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نے نہیں سونا۔ میں نے بھی بندے کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی صاحب مجھے یہ جو ہے مصلح لا دے، بڑا ایک اس نے مصلح لا دیا۔ میں نے وہ زمین پہ تکیہ لگے ہوئے تھے، یہ جو کارپٹ وغیرہ پڑے ہوئے تھے، میں نے تکیہ لگایا وہاں پہ۔ گھنٹہ مشکل ہی نیند آئی ہوگی، گھنٹہ، اور میں خیالوں میں کھو گیا، پھر سوچنے لگ گیا۔ پھر میں اٹھا، اللہ کی توفیق سے میں نے تہجد پڑھی، نوافل پڑھے اپنے وہ۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا، وہ کاپی لے کے بندہ آیا کہ جی کتنے بجے آپ کیا کیا ناشتہ کریں گے وہ ذرا آپ بتا دیں۔ میں نے کہا بھئی سحری کے وقت چائے آ جائے، اور سیب تو وہاں پڑے ہی ہوئے تھے کافی، میں نے کہا بس چائے آ جائے بڑی گرم زبردست قسم کی، اس میں لاچی واچی ڈال دینا۔ یہ وہ بڑا حیران تھا کہ سحری کے وقت ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے چائے 2 پیالیاں لے آیا۔ صبح جب ہم ناشتے کے ٹیبل پہ گئے اور مہمان بھی تھے، وہ اتنا بڑا ٹیبل تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک لمبا ٹیبل تھا، اس پہ اتنے کھانے تھے اور اتنی قسمیں تھیں، مجھے تو نہ ان کے نام یاد، نہ وہاں بندہ چکھ بھی سکتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا دلیا لیا، اور وہ جو تھا پراٹھا پڑا ہوا تھا اس کا اتنا سا ایک پیس چھوٹا سا لے کے، اس کے بعد میں نے
اپنی چائے پی اور میں کہا باسی میرا تو ناشتہ ہو گیا، باقی بندے کھا رہے تھے اپنا جس حساب سے. تو خیال یہ آ رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے محلوں میں رہتے ہیں، تو میں نے بڑی استغفار پڑھی. میرے یکدم خیال آیا کہ زندگی تو اینا لوگوں دی ہے، اینیاں موجاں، اس طرح دے رہائش، اس طرح دے کمرے. تو میں نے پھر استغفار پڑھی کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ بھی زمین میں ہی چلے جانے، وہ لوگ بھی زمین میں چلے گئے. کیسے کیسے محلات، کیسے کیسے بادشاہ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، وہ بھی 3.5 فٹ زمین کے نیچے، اور زمین کے نیچے جا کے سارے برابر ہو گئے. تو حضرت جو تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنا دربار لگایا ہوا تھا. اور حال آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے شادی حال ہوتے ہیں، اتنا بڑا شادی حال، جو بڑا کوئی شادی حال سمجھ لیں ذہن میں. اس میں بیٹھا ہوا بادشاہ تخت پہ. تو ایک بندہ آیا لمبے قد کا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی، ہاتھ میں اس کے عصا تھا، سوٹا تھا پکڑا ہوا. وہ اندر داخل ہوا. تو بادشاہ کے محل میں جانے کے آداب ہوتے ہیں، اندر بندہ داخل نہیں ہو سکتا، وہ پہلے چوبدار سے پھر دوسرے سے ملنا پڑتا ہے. وہ بندہ اٹھا آیا اندر، کسی چوبدار کو ہمت اور جرت ہی نہیں ہوئی کہ اس کو روکے. سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ساکت چاہتے ہیں لیکن ہمت ہی نہیں پڑی. وہ بندہ آیا سیدھا، وہ درمیان میں سے چلتا ہوا سارا بادشاہ کے بالکل جہاں تخت پہ بادشاہ بیٹھا تھا وہاں جا کے اس نے ٹھا کر کے اپنا سوٹا مارا. اس نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا اتنی جرت ایک بندے کی. سارے وہ وزیر بھی حیران کہ اس کو روکا نہیں کسی نے. اس نے کہا کہ وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی، کیا کام ہے؟ اس نے کہا کام یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، تو سرائے میں نے ٹھہرنا ہے، رات گزارنی ہے. تو یہ جس طرح گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتے ہمارے ہاں، انہوں نے کہا سرائے ہے تھے میں ٹھہرنا آتے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ کوئی سرائے نہیں ہے. کہنے لگا اچھا، بڑی آواز زوردار. کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم بادشاہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں بلخ کا بادشاہ ہوں. تم سے پہلے یہاں کون بادشاہ تھا؟ کہا میرے باپ تھا. اس سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا میرا دادا تھا. اچھا بالفرض تم جب مر جاؤ گے تو تمہارے بعد کون بادشاہ بنے گا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا. اگر بیٹا مر گیا تو پھر ان کا پھر میرا پوتا بن جائے گا بادشاہ. کہہ لگے عجیب بات ہے، جو پہلے تھے وہ بھی نہیں رہے، تم نہیں رہو گے تو پھر یہ کسی اور کو بادشاہی چلی گی. تو یہ سرائی ہے، سرائے ہوتی ہے جو آتا ہے تھوڑے وقت، 1 رات کے 2 رات کے لیے 3 رات. یہ جب بات کی نا تو وہ بندہ باہر نکل گیا. اس کے چہرے میں وہ نور تھا. بادشاہ ہل گیا اندر سے. بادشاہ اس کے پیچھے چل پڑا. وزیر مشیر سارے حیران کیے یہ کیا ہوا. اب بادشاہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، آگے جو تھی آبادی سے باہر نکل گئے. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ آپ کی آواز وہی ہے جو اس دن مجھے آئی تھی کہ اونٹ میں تلاش کر رہا ہوں، وہ آواز آئی تھی، آج بھی آپ کی آواز وہی ہے، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں خضر علیہ السلام، تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں. یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ 4 دن کی چاندنی، چھوڑو اس کو، دفع کرو، اللہ کی راہ میں نکلو. وہ زندگی کا لمحہ انقلاب تھا. وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. فضیل بن عیاض جو تھے یہ بغداد کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو قافلوں میں سفر کرتے تھے. 400-500 بندہ تلواریں لے کے، نیزے لے کے اکٹھے جاتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ راستے فیاض جو ہے فضیل، اس کے بندے لوٹ لیتے ہیں، وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، وہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے. اتنی دہشت تھی فضیل بن عیاض. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ ان کی زندگی میں جب انقلاب آیا، وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ پورا ایک چیپٹر لکھ دیا. فضیل بن عیاض ان کے جا کے یہ خدمت میں حاضر ہو گئے. جا کے انہوں نے کہا بادشاہی چھڑنا ہے، کوئی اندر رہ تو نہیں گئی بادشاہی؟ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں رہا. کہا بس ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ کی راہ میں جب لگ گئے تو پھر اللہ کی راہ میں لگے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں. ایک جگہ جا کے ایک باغ میں ملازم ہو گئے، اور وہ جو تھا لباس تو وہ پہنا ہوا تھا جو ہوتا ہے اپنے
خدام والا نوکر والا لباس پہنا ہوا ہے. جا کے نوکر ہو گیا, اس کو نہیں پتا. اس نے کہا تم میرے باغ میں نا یہ باغبانی کیا کرو, خدمت کیا کرو, اور میں تمہیں جو ہے وہ جو تھوڑا بہت تنخواہ تمہیں دے دیا کروں گا. جو تنخواہ لیتے تھے اس میں سے خود تھوڑی سی روٹی کھا لیتے تھے اور باقی جو تھے وہ غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک دن اس نے کہا کہ یار انگور لاؤ میرے لیے اچھے سے. آپ گئے, انگور توڑ کے لائے, اس کو پیش کیے مالک کو. اسے جب کھائے تو اس نے کہا یار یہ کھٹے ہیں, تم نے انگور میرے لیے میٹھے لانے تھے, تمہیں اتنا نہیں کیا, یہ تم نے انگور چکھے نہیں. کہنے لگے نہیں, جس دن میں ملازم ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم نے باغ کی رکھوالی کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں کہا تھا اس میں سے تم کھا بھی سکتے ہو. تو یہ بددیانتی ہو جاتی اگر میں اس میں سے کچھ کھاتا. میں نے کچھ کھایا نہیں, میں نے ایز اٹ از یہاں پہ نوکری کی ہے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے کیا ہے. اب یہ کس سطح کے بزرگ تھے کہ وہ تخت شاہی چھوڑ کے اور وہاں چلے گئے. بہت عرصہ گزرا تو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے. وزیر آ گیا ان کا. اس نے ظاہر اتنے سال ان کے ساتھ رہا تھا, اس نے پہچان لیا. پہچان کے تو اس نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا یہ کیا حالت ہے. کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے اور اپنی گدڑی سی رہے تھے بیٹھے ہوئے, اس کو پیبند لگا رہے تھے اوپر. جو آپ کو پتہ ہے کہ گدڑی ایک ہوتی تھی اس طرح کی, پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا, اب بھی شاید ہندوستان میں کچھ لوگ پہنتے ہیں. وہ ایک جس طرح ہم ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں نا, اس طرح کی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں کپڑے کے مختلف رنگ کے, اندر روئی ہوتی ہے اس کے اندر, اور اس کو سیتے ہیں, اور وہ پہلے لوگ پہنتے تھے یہاں, اب تو وہ ملتی نہیں چیزیں, وہ سی رہے تھے. تو اس نے کہا آپ نے کیا حالت بنائی ہے, زمین پہ بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے. تو حضرت بادشاہی آپ واپس آ جائیں, آ کے اپنا تخت سنبھالیں, آپ نے کیا حالت بنا لی. کہنے لگے اچھا آپ نے وہ جو سوئی ہاتھ پہ سی رہے تھے نا, اس کو دریا میں پھینک دیا. دریا میں پھینک کے کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں, میری سوئی گر گئی ہے. اتنی دیر میں دیکھا تو منہ میں سوئیاں لیے ہوئے کئی مچھلیاں حاضر ہو گئی. کسی کے سونے کی سوئی تھی, کسی کے چاندی کی تھی. کہنے نہیں 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 یہ نہیں, میری اپنی سوئی مجھے چاہیے جو میں سی رہا تھا. وہ رنگدار دھاگا تھا اس کے پاس. تو ایک مچھلی جو تھی وہ لے کے آ گئی اور وہ لے لیا. تو فرمانے لگے کہ یہ وہاں پہ جاؤں اپنے تخت پہ واپس تو یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کرتے تھے کاش دنیا کے بادشاہ اگر رات کی بادشاہی کے ایک دانے کے برابر دیکھ لیں تو اپنے گریبان پھاڑ کے جنگلوں میں آ جائیں, یہ چھوڑ دیں سب کچھ. یہ دنیا تو سب جھوٹ ہے. حضرت یہ جو تھے اپنا ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ, آپ نے نام سنا ہوگا, نہر زبیدہ, وہ بھی سنی آپ نے. بغداد سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تک حاجیوں کو جاتی تھی پانی پہ. اب بھی اس کے نشانات ہیں, نہر تو ختم ہو گئی ہے, لیکن جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں انہوں نے دیکھی ہے, ہم نے دیکھی ہے وہ نہر زبیدہ. جہاں یہ اب ٹرین چلتی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ نہر زبیدہ بھی ہے. وہ بڑی نیک عورت تھی. ہارون رشید کا جو ایک بیٹا تھا وہ ینگ ایج میں, جو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ فرسٹ کزن تھے ہارون رشید کے, لوگوں کو نہیں پتا. میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تھے, یہ بھی قبرستان میں جا کے ان کے پاس ہی رہتا. تو ملکہ زبیدہ ایک دن گزر رہی تھی, ہاتھی کے اوپر بادشاہ کے ساتھ ہود بنا ہوتا ہے نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں. بادشاہ اور ملکہ جا رہے تھے, تو ملکہ نے اس میں سے ایسے پردہ جو ہٹا کے دیکھا بیٹے کو,
تو وہ بیٹھا ہوا ہے، پیمان لگے ہوئے، پرانے کپڑے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے زمین کے اوپر۔ ملکہ کو بڑا ترس آیا، کمزور بھی ہوا ہے۔ ملکہ نے کہا ہاتھی والے کو کہ ذرا قریب کرو، ادھر میرے بیٹا ہے۔ نیچے اتری، اتر کے تو ملکہ نے رونے لگی، کہہ لی بیٹا تم نے اپنی کیا حالت بنا لی، تم شہزادے ہو، محل میں ہوتے، دنیا بھر کی نعمتیں تمہیں کھانے کے لیے، کون سی چیز ہے جو تمہیں وہاں میسر نہیں ہے محل کے اندر؟ ماں تھی، اور ماں تو آپ کو پتہ ہے نا دکھ بچے کا دیکھ نہیں سکتی کوئی ماں دنیا کی۔ اللہ نے ماں کے دل کے اندر وہ ایسی کوئی محبت رکھ دی ہے۔ آج کل بعض بد نصیب میں نے اگلے دن دیکھا کہ ایک ماں جو ہے اس نے آشنا کے ساتھ مل کے تو اپنے چھوٹے بچے کو ذبح کیا ہے، اور نہ صرف ذبح کیا بلکہ وہ بعد میں اس کا گوشت بھی کھایا ہے اس نے، ظالم کے بچے نے۔ اور ایک مزار شریف پہ بھی اس نے کہا میں نے باقی کا گوشت مزار پہ بھیج دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، پکا کے۔ تو ماں تھی، رونے لگ گئی۔ تو بیٹے نے ماں کو دیکھا تو اس نے کہا اماں جی آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ۔ اور رشید بھی کھڑا تھا، انہوں نے کہا محل پہ چلو آج ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں میں محل پہ جاؤں گا، کیا کروں گا؟ کہنے تو یہاں کیا کرو گے؟ کہنے میں بتاتا ہوں۔ اس نے نہ ایک دم آواز دی، او طوطے، او چڑیوں، وہ سارے یار تسی اتنے بیٹھے ہو، ادھر آؤ میرے حل۔ آواز دی تو سارے طوطے چڑیاں جتنے پرندے تھے وہ آ کے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کوئی اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیے۔ وہ نے کہا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو؟ پرندوں نے بولنا شروع کر دیا، کہنے لگا چلو جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ۔ پرندے اٹھے وہ چلے گئے۔ کہنے لگا محال میں یہ ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رونے لگی ماں، کہنے لگی نہیں پتر یہ پرندوں پہ تو ہمارا نہیں چلتا حکم۔ انہوں نے کہا بس میں اس دنیا میں ہوں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر شے پہ اس کا حکم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، اور کمال کا آدمی جی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کرامات دی ہوئی تھی، ایک دن ایسے ہی انسانی ذہن ہے نا، تھوڑا سا خیال آیا کہ بھوک تھی، روٹی کی ضرورت تھی، تو دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے اس وقت ہوتے، کوئی ایک آدھ روپیہ جیب میں ہوتا تو روٹی لے لیتے، بھوک لگی تھی۔ گئے جا کے تو ڈول لے کے نا کنویں میں ڈالا، جب باہر نکالا تو ڈول جو تھا نا وہ بھرا ہوا تھا سونے چاندی کے ٹکڑوں سے۔ وہ دیکھا تو انہوں نے واپس پھینک دیا، پھر ڈول ڈالا پانی کے لیے، پھر نکالا تو پھر چاندی جواہرات کے ٹکڑے، تیسرے ڈالا درم و دینار بھرے ہوئے، واپس پھینک کے نا آسمان کی طرف دیکھا، کہتے مالک اے تو جان چھڑا کے تو میں تیری راہ چ آیا سا، اے درم دینار تو اتنے محلے چ ہی بڑے سن، تو مینوں معاف کر دے، میں تو صرف ایک روٹی دا طالب ہیگا سا، تو پیاس لگی سی، مینوں پانی چاہیے، مینوں درم و دینار ہی چاہیے۔ سارے سٹ کے پھر ڈول نکالا تو پانی آیا، تو آپ نے پانی پیا۔ پانی پینے پینے ایسے ہی خیال آیا، پاس جو ریت پڑی ہوئی تھی اس ریت کو پکڑ کے اور اس کو پانی میں ڈال دیا۔ ایک کیفیت ہوتی ہے نا بزرگان دین پہ، کبھی کبھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں، ان کے معاملات اور ہوتے۔ وہ جب ڈالا تو وہ اتنا لذیذ شکر بن گئی، یعنی وہ ایک خوبصورت شربت یا کھانے والی چیز بن گئی، یا ستو ہوتے ہیں بن گئی، تو وہ آپ نے کھائی۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف لگتے ہیں۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جب آشنائی وہاں اللہ سے لگ جاتی ہے پھر بندہ، اس لیے علامہ اقبال جو فرماتے تھے نا کہ وہ کہتے تھے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ یہ جب پھونک مارتے ہیں تو ان کی پھونک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیریں عطا کر دی ہوتی، اور یہ انکساری اور عجز ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ عاجز ہوتے ہیں، وہ پھوں پھاں والے نہیں ہوتے، وہ کہیں نہیں آپ کو نظر آئیں گے، ساتھ 40 بندے آگے 40 پیچھے، شور آگے، حضرت آگے، ہٹ جاؤ بچ جاؤ، نہ ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں جو رجال الغیب ہے، میں نے کہا موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ انہوں نے یہ جو بہروپیے ہیں نا، بڑے قیمتی جبے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، پگڑیاں عجیب و غریب قسم کی، ٹوپیاں عجیب و غریب قسم کی پہنی ہوئی ہیں، تو یہ تو مخلوق
کو متاثر کرنے کے لیے ان کا تعلق اس نہیں ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ جن کو مل جاتی۔ آپ گئے حضرت ابراہیم بن ادم ایک بستی کے باہر قبرستان میں رہتے تھے، تو ایک تھانے دار آپ سمجھ لیں جس طرح آج کے دور کا ہو، پولیس والا آیا، تو آپ ذرا دور تھے قبرستان سے، اس نے کہا آبادی کس طرف ہے؟ میں نے آبادی کی طرف جانا ہے، جیسے کہ نا ٹاؤن کیڑے پاس ہے، تو انہوں نے نا قبرستان کا راستہ بتا دیا، کہنے لگے ادھر آبادی ہے۔ وہ چلتا گیا آگے گیا تو قبرستان آ گیا، آگے اس کو کوئی بندہ ملا، اس نے کہا بھائی میں نے تو آبادی کی طرف جانا تھا، تو وہاں ایک مجھے آدمی ملا ہے، اس نے مجھے کہا ادھر، اس نے کہا نہیں جی یہ تو قبرستان ہے، آبادی اس طرف ہے۔ وہ جب واپس مڑا تو اتنی دیر ابراہیم بن ادم بھی قبرستان کے قریب پہنچ گئے۔ وہ تھانے دار کو جو غصہ آیا تو اس نے اپنے بیت نکالا، مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پوچھا تھا آبادی کدھر ہے، تم نے مجھے قبرستان بتایا۔ کہنے لگے بھائی صاحب سارے ادھر ہی آ رہے ہیں، یہی آبادی ہے، اس کی بڑھتی جا رہی ہے آبادی، ادھر سے لوگ ادھر ہی آتے ہیں بعد میں، تو آپ نے پوچھا تھا آبادی کدھر ہے، تو میں نے تمہیں وہی جگہ بتائی، آبادی اس طرف ہے۔ اتنی دیر میں جب مار رہا تھا تو کچھ لوگ آ گئے بستی کے، انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ابراہیم بن ادم ہے، یہ وقت کا قطب ہے، ولی ہے اتنا بڑا، یہ تم نے کیا؟ وہ ڈر گیا، اس نے معافی مانگنا شروع کر دی۔ فرمانے لگے نا یار تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تمہارے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کر دی ہے، جو میں نے صبر کیا نا، تم نے مجھے لگا رہے تھے تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میں تو تم سے معافی مانگنا میں نے مانگنی ہے، اللہ نے تمہارے میں نے جو صبر کیا اس کے درجے اللہ تعالیٰ نے میرے بلند کر دیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں نا جی، پھر کیا فرماتے تھے؟ اب یہ ایک بات آخری میں کرنے لگا ہوں آپ سے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے کوئی کام بتائیں، کوئی نیکی کا وظیفہ بتائیں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بڑا آسان ہے، میں تمہیں چیزیں بتاتا ہوں، 5 ان پہ عمل کر لو تو اللہ سے ملاقات۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگے جب گناہ کرنے لگو تو پھر اللہ کی زمین پر نہ کرنا، اللہ کی زمین سے نکل جانا تو وہاں جا کے گناہ کرنا۔ اسے کہا جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جدھر بھی جائیں گے اللہ کی زمین ہوگی۔ کہنے لگے اچھا پھر دوسرا کام یہ کرو کہ جس کا رزق کھاتے ہو نا اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو، رزق تو اللہ کا ہی کھاتے ہیں۔ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، اس کا کھاتے بھی ہو اس کی نافرمانی بھی کرتے، اگر اس کا رزق کھاتے ہو تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کہنا یہ تو نہیں ہو سکتا جی۔ کہنے لگے پھر تیسری بات یہ کرو کہ جب منکر نکیر قبر میں آئے نا تو تم سے سوال کرنے لگے، انہوں نے کہا بھائی جی میں نے سوال نہ کرو، تم واپس چلے جاؤ، میں نے سوال نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے، وہ تو آئیں گے، وہ تو سوال کریں گے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ کہنے لگے ان کو سوال کرنے سے روک نہیں سکتے تو پھر تم گناہ کیسے کرو گے؟ اگلی بات کہنے لگے پھر تم ایسے کرو کہ جب فرشتہ آئے نا تمہاری جان نکالنے کے لیے، اجل کا فرشتہ، اس کو کہنا بھائی صاحب ابھی پوسٹ پون کر دو، پھر کسی وقت آنا۔ کہنے لگے وہ کس کی بات کہاں مانتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کہنے لگے کمال ہے، فرشتہ جان نکالنے آئے گا تمہاری بات نہیں مانے گا، اس کے باوجود تم گناہ کرتے ہو۔ کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، فرشتہ تو نہیں ٹائم دیتا۔ کہنے لگے اچھا پھر ایک کام کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگے گناہوں کے بعد جب اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے تو انکار کر دینا، کہنا میں نہیں جانا جہنم میں۔ کہنے لگے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ کہتے بھائی اگر یہ ساری باتیں ممکن نہیں ہیں، تیرے بس میں نہیں ہیں، تو پھر تو لذت آشنائی اسے پیدا کر لے۔ بس یہ ہے سب سے بڑا، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا کہ یہ کس طرح لوگوں میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتے، کتنی تبدیلی پیدا کرتے۔ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ دنیا کے ٹکے آپ دیکھ لیں کہ یہ جنہوں نے دولت لوٹی اکٹھی کی، بڑے اچھے محل بھی بنا لیے، بڑے اچھے گھر بنا لیے، دبئی میں، لندن میں بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہیں۔ مجھے بتائیے ان کا کوئی لمحہ سکون کا ہے؟ آپ میں سے کون ہے ایسا بد نصیب کہ جس کو اتنی گالیاں صبح شام پڑتی ہوئی جتنی ان کو پڑتی؟ لعنتیں، جو دنیا کی گندی ترین گالی ان کو دی جاتی ہے۔ تو بندہ چیز تو کماتا ہے عزت کے لیے، تو جب عزت ہی اس کی نہیں ہے، عزت آج بھی جو ہے ابراہیم بن ادم کا نام آتا ہے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ابراہیم بن ادم کا کوئی ذکر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی یاد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے
کہ کسی نے کہا ہو کہ فرعون رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کسی کو آپ نے سنا ہے کہ جی یہ شہنشاہ جہانگیر، یہ مقبرہ جو شدرے سے ہمارے دوست آتے ہیں وہ مقبرہ جہانگیر، کبھی جہانگیر کو بھی کسی نے فاتحہ پڑھی ہے؟ جا کے داتا صاحب پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، میاں میر کے جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو کٹیوں میں رہتے تھے، یہ تو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، یہ تو سادہ کھاتے تھے۔ ایک دن ایک بہت بڑا آدمی، پہچانتا نہیں تھا حضرت ابراہیم بن ادم کو، بہت بڑا رئیس تھا، کسی نے اس کو بتایا کہ یار یہ بابا فقیر ہے نا، باغ میں رہتا ہے، یہ بابا جو ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس کی حالت بڑی مفلوق الحال ہے، اس کو کچھ جا کے تحفہ دینا چاہیے، آپ آگے تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے نا تحفہ پیش کرتے، وہ آ گیا تو اس نے درم و دینار تھے کچھ لا کے ابراہیم بن ادم کی خدمت میں پیش کیے۔ کہنے لگے کہ یہ کس لیے ہیں؟ کہنے لگے تسی غریب آدمی ہو۔ تو کہنے لگے مجھ سے زیادہ تو غریب تم ہو۔ اس نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میرے پاس تو 1000 گھوڑا ہے، میں محل میں رہتا ہوں، میرا لباس دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں۔ کہنے لگے اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو تو پھر ہم تمہارے پیسوں کے بارے میں بات کرتے۔ کہنے دسو، کہندے تیرے کول جڑی دولت ہے تیرا دل کردا ہے اور آ جائے؟ کہنے لگا ہاں۔ تے تیرا دل یہ بھی کردا ہے تیری دولت کٹے نہ، ضائع نہ ہوئے؟ کہندا ہاں۔ تو کہندے تو غریب ہے، میرے دل ہی تو کوئی چاہت نہیں کہ مینوں دولت ملے، تو تے غریب ہے، تو تے حریص ہے، تو غریب ہے، مینوں تے تیری دولت دی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، دلچسپ باتیں ان کی بڑی ہیں۔ جا رہے تھے حج کے لیے قافلے کے ساتھ، کسی نے اطلاع کر دی مکہ میں کہ ابراہیم بن ادم جو بہت بڑا ولی اللہ ہے، جس کے بارے میں شہرت تو ہو گئی تھی، بڑی ناموری تھی، وہ آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ قافلے میں جو تھے نا وہ پہنچ گئے، مکہ سے جلدی ہوتا ہے نا کہ 1-2 بندے وہاں پہنچ گئے۔ تو وہ جب قافلہ آ رہا تھا تو آ گئے، کہنے لگے ابراہیم بن ادم ہے تہاڈے قافلے چ؟ لوگوں کو پوچھا، انہوں نے کہا ہے۔ تسی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے اتنے نا مکہ استقبال واسطے لوگ کھلوتے نے کہ ابراہیم بن ادم آ رہا ہے تو اسی وہ استقبال کرنا ہے، سینکڑے لوگ کھلوتے۔ جب یہ سنا میں کہنے لگا اچھا یہ تو بڑی گڑبڑ کام ہو گیا۔ یہ قافلے سے تیز اپنی جو سواری تھی نا، گدھا تھا، اس کو خوب تیزی سے دوڑایا اور پہلے چلے گئے، قافلے سے کافی آگے چلے گئے۔ آگے بندے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کدھروں آ رہے ہو تسی؟ تے بغداد والے پاسوں آئے ہو؟ تے ابراہیم بن ادم جڑا وہ آ رہا ہے، انہوں جان دے ابراہیم؟ کہندے کس فضول آدمی دا نام لیا جی، وہ کہ بندہ ہے؟ وہ کہنے لگے تیری ایسی تیسی، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اور تو ابراہیم بن ادم دی شان گستاخی کی تھی، اور تو ابراہیم بن ادم نو کہنا، اور تو جھوٹیا۔ اتنی دیر میں قافلہ پہنچ گیا، ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا باندھ کے۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم بن ادم یہ وہ فلاں، وہ بندے قدمہ ہی گر گئے۔ انہوں نے کہا جناب معاف کر دیو، جناب ساڈے کو غلطی۔ کہنے لگے نہیں تسی غلط تے نہیں کیا، تسی کہہ رہے سو کہ ابراہیم بن ادم جڑا ہے اپنا تو انہوں میں غلط کیا کہ ابراہیم غلط ہے، تے میں یہی کہنا کہ ابراہیم بن غلط ہے، تسی کیا او نہیں غلط ہے گا، تو غلط ہے۔ تسی منوں کہہ رہے تھے تو غلط ہے، تے میں بھی تو یہی کہہ رہا کہ ابراہیم بن ادم غلط آدمی، معاف کر دیو سان۔ یہ ابراہیم بن ادم جو تھے یہ وہاں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علوم عطا کیے ہوئے تھے، یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی۔ اور جو پرانی تورات کی کتاب، پرانی تورات تھی، ان کی کتابوں میں اس وقت لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی امت محمدیہ علی صاحب صلوات کا کوئی بندہ، حضور کا امتی، سچے دل سے توبہ کر لے گا تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ اور یہی بات تھی کہ جب حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے نا یہ فضیل بن عیاض توبہ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ توبہ تو کر لی تم نے، ایک کام کرو، جس کا مال لوٹا ہے واپس کرو۔ انہوں نے کہا یہ اتنے لوگ لوٹے، میں نے تو پتہ بھی نہیں کتنے چلے گئے، اور اتنا مال لوٹا وہ کیسے واپس کروں؟ کہنے لگے جتنا جتنا کر سکتے ہو کرو، اور باقی لوگوں سے جا کے معافی مانگ لو۔ لوگوں سے معافی مانگی، جب کچھ پس نہیں رہا ایک یہودی کے گھر گئے، اس کو پہچانتے تھے، بغداد کا ہی تھا۔ اس کو جا کے کہنے لگے کہ یار میں، وہ ڈر گیا جب اندر داخل ہوئے نا، پہچانتا تھا، انہوں نے کہا مر گئے، فضیل بن عیاض آ گیا تھے لٹے گا اپنے گھر سین میں بیٹھا تھا۔
تو وہ جا کے ملتے ترلے کرنے لگا، کہنے لگا میری گل تو سنو، میں تمہاری خدمت میں آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ تم لے لو، ہم نے تمہارے گھر ڈاکہ ڈالا تھا فلاں موقع پہ، تم ہمیں معاف کر دو۔ وہ اکڑ گیا، فوری طور پہ سمجھ گیا، کہنے لگا میں نے توبہ کر لی۔ کہتا ہے پھر اس طرح تو میں نہیں معاف کرتا، میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے مٹی کے ڈھیلے گاؤں میں اب بھی لوگ رکھتے ہیں کہ جب بارش وغیرہ ہو یا مٹی باہر نہ ضرورت ہو تو وہ مٹی کے اتنے بڑے ڈھیلے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، ہم نے بھی رکھے ہوتے تھے گاؤں میں۔ وہ اتنا بڑا ڈھیلا تھا، وہ عام آدمی اٹھانے کو من کا ڈھیلا ہوگا یا 20 کلو کا تھا۔ کہنے لگا او ڈھیلا مٹی کا چک کے لے آ کے میرے کو ایتھے رکھو تو پھر میں تمہیں معاف کراں گا۔ کہنے تو گل ہی کوئی نہیں، پہلوان تھے، گئے جا کے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو اٹھا کے لا کے وہ رکھا، تو وہ تھا ایک کپڑے کے اندر، توڑے کے اندر، بڑے توڑے کے اندر تھا۔ اس نے ایسے توڑے کو کھولا، دیکھا، کہنے لگا بھی معاف کیتا۔ تو آپ نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا جب کوئی نبی آخر الزمان کا امتی سچے دل سے توبہ کرے گا وہ سونے کو مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا بن جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری توبہ سچی ہے، تو یہ مٹی جو ہے یہ سونا بن گئی۔ تو آپ سجدے میں گر گئے اللہ کے حضور توبہ کہ یا اللہ میرا پردہ نہ کھول، میں تو چاہتا ہوں کہ میں چھپ کے رہوں، میرا پردہ نہ کھولا۔ یہ تھے اللہ کے ولی۔ تب مسلمان جو تھے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، تب لوگ ہماری عزت کرتے تھے۔ اب 57 اسلامی ممالک ہے، 57 اسلامی ملک، کوڑی کی عزت نہیں ہے۔ مر رہے ہیں مسلمان، کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ ہی دے ان کو کہ خبردار اب تم نے اگر مارا ہمارے مسلمان بھائی بیٹے مارے تو ہم تم سے آ کے جنگ کریں گے۔ سب ڈرے ہوئے خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ اس کی وجہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم صحیح طور پہ تبلیغ کرو گے، برائیاں ہوتی دیکھو گے، چپ رہو گے، تو تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں اللہ کرے گا۔ ہم یقیناً آج اس سٹیج پہ ہیں، ہمارے نیک لوگ جو ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ وہ روز ہم صبح و شام جو ہے وہ بد دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو ظالم ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس سرد موسم میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے گھروں سے چل کے آئے اور الطاف دیکھ لیں وہ کہاں سے آیا موٹر سائیکل پہ، آپ کو کھانا وہ جو ہے روٹیاں لگا کے تازہ کھلاتا ہے، اور ہم سے کبھی اس نے ایک دھیلا نہیں لیا، ایک دھیلا نہیں کبھی لیا اس نے ہم سے، خالص اللہ اور رسول کی خاطر صبح صبح آنا۔ پھر یہ ہے کہ وہ ہماری طرح سویٹر نہیں پہن سکتا، اس نے ایک قمیض ہی پہنی ہوتی ہے، اور وہ روٹی پکا کے گرم گرم روٹیاں، کیا تصور کیا ہے کہ میں اللہ اور رسول کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی جو خدمت ہے، یہ جو بدر صاحب اٹھتے ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ آگے آپ کے پلیٹیں رکھتے ہیں، آپ کے آگے سالن رکھتے ہیں، یہ وہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اس کا اجر دیتا ہے یہ ہمارے تصور سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں میں رکھے، اور دعا کیا کریں کہ باران رحمت کے لیے آج خاص دعا کریں اللہ بارش عطا کر دے، تاکہ یہ جو فوگ اور سموگ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جو برا حال ہے، گھر کے گھر بچے، ہر گھر کے بڑے، کتنے دنوں سے میرا گلا اتنا خراب ہے اور اس کے باوجود جانا پڑتا ہے، طبیعت میں کمزوری، ہم نے اپنی جو ریکارڈنگ کرواتے تھے وہ اس کی یوٹیوب کی، وہ بھی کتنے 2 ہفتے ہو گئے نہیں کرا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا کرم فرمائے۔ ایک دفعہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ لامشی، 3 دفعہ کلسی پڑھ لیں تاکہ ہم دعا کریں۔ بسم اللہ۔